اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں تمہاری طرح کے لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہاں میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔ سورہ واقعہ کی یہ آیت نمبر 60 تا 61 ہے۔ آج کے دور کا انسان اپنی ہی ذات اور کاموں میں اتنا مصروف ہے کہ وہ زندگی کے اصل مقاصد کو بھلا ہی بیٹھا ہے، بلکہ اس حقیقت کو بھی اپنے ذہن سے نکال چکا ہے کہ ایک دن اس کو بھی مرنا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی بدعتوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ جن باتوں کی دین تعلیم دیتا ہے وہ تو ہم صحیح طور پر نبھا نہیں سکتے، بلکہ جو چیزیں دین میں نہیں ہیں اس پر عمل کرنے میں ہم سب مسلمان آگے ہیں۔ یہاں میں ایک ایسی وصیت بیان کرنے کی کوشش کروں گی جو کہ سنت کے اصل طریقوں کی وضاحت کرتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت، وسائل اور رحمت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تمام شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ کی، جس کی دی ہوئی توفیق اور سمجھ سے میں یہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ مرنے سے پہلے ایک ہر مسلمان کا ایک فرض ہے کہ وہ اپنی ایک وصیت یا نصیحت کر کے جائے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام خود پیغمبر تھے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، لیکن مرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اللہ کے دین کو نہ چھوڑ دینا، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کے دین پر ہی چلائے رکھنا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف کو بھی ان کے والد صاحب حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی مرتے وقت وصیت کی تھی، حالانکہ وہ دونوں جو تھے باپ بیٹا پیغمبر تھے، لیکن پھر بھی مرتے ہوئے اپنا ایک فرض ادا کرتے ہوئے ان کو وصیت کر کے گئے۔ جب میں مر جاؤں تو ایک وصیت سب کے نام۔ السلام علیکم۔ دیکھو، جب جان نکل جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور اس جانے بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، تو اس دن مجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ آج کے معاشرے میں نوجوان نسل تو دور کی بات، بوڑھے بھی موت یا مرنے کی بات سننا پسند نہیں کرتے اور بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے، کھاؤ پیو خوش رہو، تم کیا ہر وقت مرنے مارنے کی باتیں کرتے ہو۔ میری یا آپ کی رائے کیا معنی رکھتی ہے، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو موت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اور اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو ہر جان پر آنی ہے۔ موت تو نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا، نہ تندرستی دیکھتی ہے، نہ بیماری، اور بڑی تیزی سے انسان کو اس کی آخری منزل کی طرف لے کر جاتی ہے۔ نہ جانے کب، کہاں، کیسے اور کس حال میں موت آئے، بس جب بھی اللہ پاک ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں ہمیں موت دے، آمین۔ بے شک موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کو ہر وقت یاد ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آدمی بہت سی گناہوں اور روحانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ میں اور آپ اپنی حالت زندگی کے بارے میں مختصر اگر دیکھنا چاہوں تو میری زندگی بھی اتنی زیادہ اسلام کے حساب سے یا دین کے حساب سے نہیں چل رہی تھی، لوگوں کی طرح اس دنیا کی ڈنگنیوں میں مشغول تھی اور اپنے انجام کو بھی بھولی ہوئی تھی، کہ اب خیال آتا ہے کہ وہ کتنا سارا وقت ہم ضائع کر چکے ہیں۔ لیکن شکر رب العزت کا کہ جس نے مرنے سے پہلے اگر ہدایت دے دی ہے، ورنہ بہت سے لوگ تو جوانی سے بڑھاپے تک اپنی انہی نادانیوں کے ساتھ رخصت بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصے سے قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کی کوشش میں ہوں تاکہ اپنی باقی کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار سکوں۔ شاید یہی عمل مجھے دردناک اور ہولناک عذاب قبر اور دوزخ کی گرمی سے بچا لیں، آمین۔ میری فیملی اور خاندان کے ہر ممبر سے گزارش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے سنت کے اصل طریقوں کے مطابق دفنایا جائے۔ بہت سے لوگ آج بھی اس سے لا علم ہیں۔ قرآن و سنت جو ہے نہ صرف ہمیں زندگی میں ایک مکمل ضابطہ حیات دیتے ہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ایک مردے کے ساتھ ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے اس کے بارے میں قرآن پاک میں بڑا ہی واضح طریقے سے سب کچھ بیان کیا گیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لازمی ہے کہ ہر مسلمان کو کہ نہ گزریں اس پہ دہراتے اور اس کو کسی چیز کی وصیت کرنا ہے، یعنی قرض، امانت وغیرہ کی، مگر وصیت اس کی لکھی رہے اس کے پاس۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کسی چیز کے بارے میں اپنے بچوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو بتانا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر اگر 2 راتیں بھی نہ گزریں اور وہ یہ بات لازمی لکھی ہوئی تحریر کی صورت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر لے، اس میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ زندگی کا، موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو آگے کی طرف نہیں ٹالنا چاہیے کہ میں بتا دوں گا۔ اور اس کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ممبران خاندان سے 2 گواہوں کو اس میں شامل کر دیا جائے، اور وہ 2 جو گواہ آپ رکھو گے اپنی وصیت لکھتے وقت وہ دیندار اور عقل شعور والے ہونے چاہیے۔ مسلمانوں، جب تم میں سے کوئی مرنے لگے تو وصیت کے وقت تم میں سے دو جو گواہ ہیں ان کی گواہی لازمی ہونی چاہیے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو بدل ڈالے تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میری یہی نصیحت ہے کہ جب موت کی گھڑی آ جائے اور آج ہی سے قرآن و سنت پر عمل کرنا شروع کر دوں، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ مجھے بھی کیا خبر ہے کہ میں نے اس دنیا سے کس حال میں جانا ہے۔ البتہ ان مندرجہ ذیل جو حدیث ہیں اس پہ میں غور کرنا چاہوں گی، اور چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اس پہ غور کریں کہ جب میرے حالت نزاع میں ہوں تو اور اگر تم میں سے کوئی بھی میرے پاس ہو تو مجھے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کو جو قریب مرنے کے ہوں انہیں لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کو بھی میری موت کی اطلاع ملے تو وہ یوں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی چھوٹی یا بڑی مصیبت یا تکلیف پہ پہنچے تو چاہیے کہ کہے بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ نمبر 3، تم میں سے جو کوئی میری میت کے پاس آئے تو وہ اچھی بات کہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، یعنی مغفرت مانگو، اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں اس پر جو تم کہتے ہو، اور یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ مجھے اور اس کو بخش دے اور مجھے اس سے اچھا بدلہ عطا فرما۔ نمبر 4، جب میں مر جاؤں تو مجھے فوراً کسی کپڑے سے ڈھانپ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمانی کپڑے سے ڈھانپے گئے جب آپ کو وفات ہوئی۔ نمبر 5، ہر انسان کو مرنا ہے اور میرے بعد تم میں سے کسی کی بھی باری ہو سکتی ہے، اس لیے میری ذاتی رائے ہے کہ میری موت پر صبر کرنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہی ہے جو صدمے کے شروع میں ہو، اس لیے کہ آخر میں تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے۔ نمبر 6، آخر میں تو تمہارا کچھ لگتی ہوں، دکھ تو ایک جذباتی احساس ہے جو ہر انسان میں ہوتا ہے، اگر رونے کو دل چاہے تو اس طرح رونا کہ صرف آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ میری میت پر نوحہ نہ کرنا، نہ چیخنا، نہ پیٹنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے ہم میں سے وہ شخص جو میت کے غم میں اپنا سر منڈوا ڈالے یا چلا کر روئے یا منہ پیٹے یا کپڑے پھاڑے۔ اگر بیان کرنے والی اپنے مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے تو قیامت کے روز اس پر گندک کا پہرن اور کھجلی کی اوڑھنی ہوگی۔ قریبی پڑوسیوں کو فوراً اطلاع کر دینا ممکن ہے کہ وہ تجزیہ و تفکین کے کاموں میں آپ کی مدد کر سکے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، ان پر ایسی مصیبت کا امر آیا ہے کہ اس سے ان کو فرصت نہ ہوگی۔ عزیزوں، دوستوں اور ہمسایوں میں سے کوئی بھی میرے گھر والوں کو کھانا بھجوا سکتا ہے، ان کا خیال رکھنے کے لیے پہلے سے ہی جزاک اللہ۔ میری گزارش ہے کہ میرے تمام عزیز رشتہ دار، ہمسائے، دوستوں، اور اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی حق تلفی ہو گئی ہو تو مجھے کھلے دل سے معاف کر دیں، مجھے کھلے دل سے معاف کر دیں اور میری مغفرت کے لیے دعا کریں، اور جب بھی میرا ذکر کریں تو اچھائی میں کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم نے اچھا کہا جنت اس کے لیے واجب ہوگی، اور جس کو برا کہا اس پر دوزخ واجب ہوگی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، اللہ کے گواہ ہو۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں 3 دفعہ اس پہ زور دیا گیا ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اگر اس کے بارے میں جو کچھ بھی آپ بول رہے ہوتے ہو تو اس وقت جب تک آپ اس کو دفنا نہیں دیتے
فرشتے ان تمام انسانوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، جو دوست یار قریبی رشتہ دار سب ہوتے ہیں، ان کی باتوں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک رجسٹر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ دنیاوی باتوں میں یا اس کی برائیاں بیان کرنے سے بہتر ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ جتنے لوگ اس کی مغفرت کی دعا کریں گے اتنی زیادہ آمین فرشتے کہیں گے اور اس کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ اس طرح کی وصیت آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی مذاق والی بات نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کب آ جائے گی، اور اس طرح کی وصیت اگر آپ کر کے جاتے ہو اور اس کے بعد اگر آپ کے گھر والے آپ پر بین کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، تو فرشتے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کو اس طرح کے کاموں سے منع نہیں کیا تھا، اور اگر آپ ایسا منع کر کے جا چکے ہو تو پھر آپ پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے ایسی کوئی بھی بات اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے ڈسکس نہیں کی، تو جب وہ پیٹنا پٹانا یا نوحہ کرنا یا مارنا پیٹنا یا چیخو پکار کرنا وہ کر رہے ہوں گے، لیکن اس کا عذاب آپ کو مل رہا ہوگا۔ تو اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کے بارے میں سوچئے اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اور اس کو لازمی اگر آپ کو اچھا لگے تو شیئر اور کمنٹس اور لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔